داخلی دروازے پر کھڑی مہمان خواتین کو سونف کھلاتی لیلا کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے یہاں ملاقات کی بالکل بھی امید نہ تھی، اور وہ اسے تقریباً 2.5 ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ گہرے پیلے رنگ کے شیفون جارجٹ سوٹ میں، جس پر وائٹ پرل خوبصورتی سے جڑے ہوئے تھے، لائٹ نیچرل میک اپ، ہاتھوں میں صرف گجرے پہنے، لمبے بال شانوں پر بکھرائے، مسکراتی ہوئی وہ اسے مبہوت کر گئی تھی۔ اس نے اب تک سادے کاٹن کے سوٹ میں دھلے ہوئے منہ کے ساتھ ہی سیدھی مانگ کی چٹیا میں ہی اسے دیکھا تھا۔ اسد کے ٹھوکا دینے پر وہ چونک کر مکانکی انداز میں آگے بڑھا تھا۔ ہانی کی بات کا جواب دینے کو اس نے گردن موڑی تھی، اور اسی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بھرا ہوا چمچہ آگے کیا تھا۔ بات مکمل کر کے اس طرف مڑی تھی تو ملک زنیر عباسی کو دیکھ کر چمچہ ہی نہیں، پلیٹ بھی ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں وارفتگی سی تھی، اور لیلا کی کاجل سے بھری گہری براؤن آنکھیں اپنے اندر غصہ و ناپسندیدگی جمع کرتی جھک گئی تھی، اور وہ کسی کو بھی دیکھے بنا اندر کی طرف قدم بڑھا گئی، اور ہانی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ دیکھو، ابھی کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، تم کیوں اس طرح سب کو خبر کرنے پر تلی ہو؟ لیلا کمرے میں آ کر جانے کی تیاری کرنے لگی تھی، تب ہانی غصے سے بولی تھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اس جگہ نہیں رک سکتی جہاں وہ گھٹیا شخص ہے۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا سارا سامان بیگ میں ڈال رہی تھی، اور اس کو بے قابو ہوتے دیکھ کر ہانی نے فون کر کے ساری صورتحال سبحان کو بتا دی تھی۔ تمہیں میری قسم لیلا، تم وہاں سے اس طرح نہیں آؤ گی۔ سبحان نے فقط اتنا ہی کہہ کر لائن کاٹ دی تھی۔ تم سب لوگوں کو میں اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ تم لوگ میرا ساتھ دینے کے بجائے اس کی حمایت کرتے رہتے ہو، اس نے سینڈلز پڑکتے ہوئے کہا۔ مجبور ہیں ہم، جو ہوا اسے بدل نہیں سکتے۔ زنیر بھائی تمہیں چھوڑنے کو راضی نہیں ہیں، مصلحت آمیز رویہ تو اپنانا ہی ہوگا کہ اب انہیں نہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، نہ جان سے مار سکتے ہیں۔ مجھے ہی جان سے مار دو نا، تاکہ مصیبت سے ہی چھٹکارا مل جائے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ تم دونوں کیا کمرے میں گھس کر بیٹھ گئی ہو؟ رسمیں شروع ہو رہی ہیں، ماما بلا رہی ہیں۔ انوشے کو اس نے آنے کا کہا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ انوشے اور ولید دو ہی بھائی بہن تھے۔ ولید کی شادی تھی، اور ولید کی شادی اسد کی بہن سے ہو رہی تھی، اسی لیے ملک زنیر عباسی لڑکی والوں کے ساتھ آیا تھا کہ وہ اسد کو انکار نہیں کر سکا تھا۔ ارے یار، وہ یہاں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گی، اور اس طرح ملنے کے تمہیں مواقع ملیں گے، تبھی تو ان کے دل میں محبت کا بیج تو ان کے دل میں بو سکے گا۔ اس لیے جانے کی بات ہی نہ کر کہ حوصلہ آزمانے کا موقع تو دے، تاکہ آج چند گھنٹے برداشت کرے گی تو ہی ساری عمر تجھے برداشت کر سکے گی۔ اس لیے تو میں اس بات کے بھی خلاف تھا کہ تو یونیورسٹی آنا چھوڑ دے۔ زنیر نے اسد سے جانے کی بات کی تھی تو اس نے ایک لمبا لیکچر دے ڈالا تھا، اسی لیے اس نے ارادہ بدل تو دیا، لیکن جب وہ کچھ دیر بعد گلابی آنکھوں کے ساتھ پنڈال میں آئی تو اس سے برداشت نہ ہوا، اور وہ جانے لگا۔ ان دونوں کی باتیں ہانی نے سن لی، اور اس نے بھی جانے کو ہی کہا۔ آپ بالکل ہی منظر سے ہٹ جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ آپ سامنے آئیں گے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گی، اور ناراضگی ناگواری ظاہر کرے گی تو ہی دل کے قدوت نکلے گی۔ وہ کہہ کر رکی نہ تھی۔ دیکھا، میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ بالکل لا تعلق ہو جانا بھی دانشمندی نہیں ہے۔ اسد اسے لیے اسٹیج پر آ گیا تھا کہ اس نے لیلا کو وہاں جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جو ولید کا منہ میٹھا کروا رہی تھی، اس کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھ کر بڑے ضبط سے رسم ادا کر کے اٹھی تھی۔ ہائی واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آپ اور یہاں! اسد نے کمال کی اداکاری کی تھی۔ اسٹیج پر موجود ہانی، انوشے اور ولید بری طرح چونک اٹھے۔ اسد بھائی، آپ لیلا کو جانتے ہیں؟ یہ انوشے تھی، جس نے بظاہر نارمل لہجے میں ہی کہا تھا، مگر وہ یہ سب حسد میں جل کر بولی تھی، کیونکہ وہ اگر اس پوری دنیا میں کسی سے نفرت کرنے پر خود کو مجبور کر پائی تھی تو وہ صرف لیلا ہی تھی، کیونکہ وہ عباد سے محبت کرتی تھی، اور عباد لیلا سے محبت کرتا تھا، اور عباد کی محبت نے اسے لیلا سے بدگمان کر دیا تھا۔ ہاں، ہم یونیورسٹی فیلو ہیں۔ آپ سنائیے، لیلا کیسی ہیں آپ؟
وہ اس کو جواب دے کر برے برے منہ بناتی وہاں سے بھاگنے کو پر تولتی میں لیلا کو مخاطب کر گیا تھا۔ آئی ایم فائن مارے مروت کے بولی تھی اور بڑی تیزی سے گزرنے لگی تھی کہ اسد نے برابر کھڑے ملک زنیر عباسی کو پش کیا تھا اور وہ تیزی سے گزرتی لیلا سے بری طرح ٹکرایا تھا کہ وہ اس افتاد پر ڈس بیلنس ہو گئی تھی اور گرتی کے بازو پکڑ کر گرنے سے اسے بچا لیا گیا تھا کہ وہ اس کے حصار تلے آ گئی تھی۔ اس کو جیسے کچھ ہوش نہ رہا تھا، وہ اس کے نازک وجود کو حصار میں لیے اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا اور وہ بدگمان ہوتی مچل کر اس کا حصار توڑ کر نکلی اور جانے کو قدم بڑھائے۔ کچھ دور جا کر ہی کسی سے بری طرح ٹکرائی، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو زمین و آسمان گھومتے ہوئے معلوم ہوئے، جبکہ نوارت نے دلکش سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ اندازہ نہ تھا کہ تم یوں شاندار استقبال کرو گی۔ نہایت دلکش انداز میں جملہ ادا کر کے لیلا کے پتھرائے ہوئے چہرے کو ہلکے سے چھوا تھا اور اس کے لمس پر لیلا کے سارے احساسات بیدار ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ارے آپ رونا نہیں، اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ جیسے ہی اس کا سرد ہاتھ تھاما تو اس کے آنسو گرنے لگے تھے اور اس کے سمجھنے تک وہ بلک اٹھی تھی۔ رشتہ دار ہی نہیں، ملک زنیر عباسی کے ساتھ عباد رضوی بھی اس وقت متحیر رہ گیا جب وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ تم کہاں چلے گئے تھے عباد؟ میں تمہارے بغیر کتنی اکیلی ہو گئی تھی، مجھے تمہاری بہت ضرورت تھی عباد، وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا لالی؟ وہ پریشان ہوا تھا اور سب کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں عباد، میں تمہاری لالی تمہارے بغیر بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ بابا مجھے چھوڑ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا عباد، سب کچھ۔ تم مجھ سے دور کیا گئے؟ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ اس کے لرزتے وجود کو نرمی سے حصار میں لیے پریشانی سے وہ بولا تھا کہ اسی وقت ہانی چلی آئی اور وہ ہانی کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ریلیکس لیلا، سنبھالو خود کو۔ سب حیرانگی اور سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے سرگوشی کی تھی اور وہ خود کی جانب اٹھی نگاہوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عباد بھائی، وہ بڑے پاپا کی ڈیتھ کے سانے کو ابھی تک قبول نہیں کر سکی ہے، اسی لیے آپ کو اچانک کافی عرصے بعد دیکھ کر کنٹرول نہ کر سکی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہانی نے عباد رضوی کو تسلی دی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بری طرح روتے ہوئے سبحان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ پلیز سبحان بھیا، مجھے اس قسم سے آزاد کر دیں، مجھے واپس آنے کا کہہ دیں ورنہ میں مر جاؤں گی، میں عباد کا سامنا نہیں کر سکتی، مجھے۔ سبحان، جو اس کا رونا تڑپنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا، بری طرح چونک اٹھا۔ سبحان بھیا، عباد واپس آ گیا ہے اور مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں اسے خود پر گزری قیامت بتا نہیں سکوں گی، نہ اس سے بے رخی برت سکوں گی، نہ ہی اس کی بے رخی برداشت کر سکوں گی۔ لیلا، ہمت سے کام لو، حقیقتوں سے نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ اب تک صرف تمہاری اور مما کی وجہ سے کہ مما عدت میں تھی ان ایشوز کو نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، ہم خاموش تھے، مگر اب یہ بات چھپا نہیں سکتے۔ عباد کو حقیقت کبھی نہ کبھی پتہ چلے گی ہی، تو آج ہی کیوں نہیں؟ وہ دکھی ہونے کے باوجود سختی سے بولا تھا کہ آج صبح ہی تو زنیر کے بڑے بھائی کا یہ پوچھنے کے لیے فون آیا تھا کہ وہ رخصتی کی تاریخ کب لینے آئیں، اور اس نے جلد رابطہ کرنے کا کہہ کر فی الحال بات ٹال دی تھی کیونکہ لیلا کو بھی تو راضی کرنا تھا۔ میں نہیں بتا سکتی ہوں حقیقت اسے کیسے بتاؤں کہ ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں، میں نے اسے کھو دیا ہے، میں اسے کبھی نکاح کے بارے میں نہیں بتا سکوں گی۔ کمرے کے باہر کھڑی انوشے دھک سے رہ گئی تھی جبکہ اس نے فون بند کر دیا اور اسلام آباد سے کراچی کی فلائٹ کی ٹائمنگ اور سیٹ کنفرم کروا کے مڑی تھی کہ انوشے اس کے سامنے آ گئی۔ تم نے نکاح کر لیا لیلا، مگر ہمیں بلانا تو دور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس کی بات پر وہی نہیں، ہانی بھی متھی رہ گئی۔ بتاؤ نا لیلا، تم نے کب اور کس سے شادی کی؟ انوشے بڑے استہزائیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کسی سے شادی نہیں کی ہے، سمجھی تم؟ وہ بھڑک کر چیخی تھی اور اندر داخل ہوتا عباد اس کی غیر متوقع بات پر شاکڈ رہ گیا۔ تم نے ابھی سبحان بھیا سے کہا تھا فون پر کہ تم عباد کو کبھی اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتا سکو گی۔ انوشے، جو برسوں سے ایک آگ میں جل رہی تھی، آج اسے سرد کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ اگنور نہیں کر سکتی تھی اس سچائی کو کہ عباد اس سے نہیں بلکہ لیلا سے محبت کرتا ہے۔
وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا، مگر اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہے۔ اسی لیے اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اگر وہ ان کو جدا کرنے کے لیے پلاننگ کرتی بھی رہی تھی تو عمل کبھی نہیں کر سکی تھی، مگر آج عمل کرنے کا بہت آسان موقع تھا کہ اس نے بھڑکتی ہوئی آنکھ کو شعلے دکھانے تھے۔ لالی یہ سب کیا ہے؟ یہ انوشے کیا کہہ رہی ہے؟ عباد حواس باختہ دروازے پر کھڑا لیلا سے پوچھ رہا تھا۔ انوشے کس کے نکاح کی بات کر رہی ہے؟ وہ چند قدم چلتا لیلا کے سامنے مجسم سوال بنا کھڑا تھا۔ لیلا نے بڑی بیچارگی سے اسے دیکھا اور اس کے رونے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایسے میں حوصلہ کر کے ہانی ہی آگے بڑھی، کیونکہ اس کی حالت تو ایسی لگ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے گی۔ عباد بھیا، سچائی آپ کو میں بتاتی ہوں۔ وہ اس کی جانب گھوم گیا۔ انوشے بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ ملک سنیر عباسی یونیورسٹی میں ہمارا کلاس فیلو ہے۔ اسے لیلا سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے پرپوزل بھی بھیجا تھا، مگر اس کی محبت اور پرپوزل ریجیکٹ کر دیے گئے تھے۔ تم یہ کیا فضول کی داستان سنا رہی ہو؟ صاف سیدھی طرح سے بتا دو کہ لیلا نے ملک سنیر سے نکاح کر لیا ہے۔ انوشے کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ وہ ایک ایک بات ایمانداری سے بتا رہی ہے اور اسے دھڑکا سا لگ گیا اور وہ درمیان میں بول پڑی تھی۔ ہانی نے اسے گھورا تھا اور اس کو کچھ کہتی کہ عباد رضوی بول پڑا، ہاں صاف بتاؤ نا لالی کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے مجھے کھو دیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ لالی نے اس شخص سے نکاح کر لیا ہے۔ ہاں عباد بھیا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہ سب کن حالات میں ہوا، اسی لیے تو میں آپ کو بتانا، مگر اس کا جملہ مکمل نہ ہوا۔ بس رہنے دو ہانی، وجوہات جان کر میں کیا کروں گا؟ اور تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ پر کسی کو بھی فوقیت دو گی۔ تم مجھ سے کہتی رہیں کہ تم ماسٹرز کرنا چاہتی ہو، میں انتظار کروں۔ نہیں کرنی تھی مجھ سے شادی تو صاف کہہ دیتی۔ میں نے کون سا تم سے زبردستی نکاح پڑھوا لینا تھا؟ انتظار کی دہائی دیتی رہی اور خود انتظار نہ کر سکی۔ وہ سچائی جانے بغیر اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہا تھا اور اس کی شے دینے کو انوشے بھی موجود تھی۔ پلیز عباد، ایک دفعہ میری بات، وہ ملتجی انداز میں بولی، مگر اس کا جملہ مکمل سنے بغیر عباد چیخا، اب تمہاری بات سن کر کیا کروں میں اتنی دور سے صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہا اور تم مجھ سے جھوٹی وفائیں اور جھوٹے وعدے کرتی رہیں۔ کچھ ماہ سے تم نے کوئی کال نہ خود کی نہ میری ریسیو کی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ خالو جان کی موت سے ڈسہارڈ ہوگی، ایگزامز کی وجہ سے میں مما کی طبیعت کی وجہ سے آ نہیں سکا، اور اب آیا تو مجھے تمہارے نکاح کی خوشخبری مل رہی ہے۔ بے وفائی کرنی تھی تو وفا کا راستہ کیوں دکھایا تھا؟ راستے بدل رہی تھی تو بتا دیتی، میں اپنی بیمار ماں کو تو چھوڑ کر نہ آتا۔ کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں جو تم نے مجھ سے بے وفائی کی؟ وہ اس کے شانوں سے تھامے بے اعتباری کی منزل پر کھڑا دکھ اور افسردگی سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور چیخ پڑی، میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے عباد، میں نے بے وفائی نہیں کی ہے، میں بے وفا نہیں ہوں۔ میری قسمت نے مجھ سے بے وفائی کر کے مجھے بے وفا بنا دیا ہے۔ میں کل بھی تم سے محبت کرتی تھی، آج بھی میری محبت تم ہو۔ میں نے صرف تمہارے ساتھ کی دعا کی تھی، اور جو شخص میرا بن گیا ہے وہ نہ کبھی میری دعاؤں میں تھا نہ ذہن و دل میں تھا، وہ صرف مجبوری میں میرا بن گیا ہے۔ میرے پاس تمہارے پاس لوٹنے کا راستہ کھلا تھا، مگر بے آبروئی کے ساتھ، اور میں نے آبرو کے لیے اپنی سب سے قیمتی متاع حیات کھو دی کہ میں بے روح ہو کر نہیں جی سکتی تھی۔ اور یہ سب جان کر بھی لگتا ہے میں نے بے وفائی کی ہے تو ٹھیک ہے، میں ہوں بے وفا، کہ مجھے بے وفا کہلوانا بنسبت اس بات کے مناسب لگا کہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے کہ میں نے نکاح صرف اپنی نسوانیت کی بقا کے لیے کیا، کہ محبت تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مل جاتی ہے، مگر عزت چلی جائے تو ساری زندگی کے لیے دامن داغدار ہو جاتا ہے، کہ کھوئی ہوئی عزت زندگی کے کسی موڑ پر نہیں ملتی۔ لیلا نے سختی سے اپنی آنسوؤں سے تر آنکھوں کو رگڑا، بیگ اٹھا کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، چند ثانے عباد کی چہرے کو دیکھا اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، الوداع عباد، اور تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ عباد بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اسے روکنے کو ہاتھ بڑھایا، پکارنے کو لب تھر تھرائے، ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا اور لب محض کانپ کر رہ گئے، اور وہ اس کو روک نہ سکا اور وہ چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں
وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے نہ رخصتی سے انکار کیا، نہ ہی کوئی واویلا مچایا، اور خاموشی سے ایک انچاہے شخص کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ یہ بعد واپس چلا گیا۔ انوشا نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا، اور اس نے سوچنے اور دل کو سمجھانے کے لیے وقت مانگا تھا۔ دل میں دکھ، آنکھوں میں بے بسی لیے اس ملک میں کبھی نہ لوٹ آنے کے فیصلے کے ساتھ چلا گیا۔ انوشے کے سجدے اور دعائیں لمبی ہو گئی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رب اس کی سن لے گا۔ لیلہ کی رخصتی بڑی خاموشی سے ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ہانی کی بھی رخصتی عمل میں آ گئی تھی۔ اسے تو محض ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر کرنا تھا، مگر وہ دوست کی افسردگی و دکھ کو محسوس کرتی اپنی زندگی کے اہم دن پر بھی خوش نہ ہو پائی تھی۔ سفر کی تھکان کے ساتھ ذہنی تھکان بھی تھی۔ اس سے وہاں بیٹھا تک نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ نہ جانے کہاں کہاں کی کون کون سی رسمیں ادا کی جا رہی تھیں، اور اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ گرایا ہوا تھا، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کڑی منزل سے گزر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں آواز گونجی، ساری رسمیں ہو گئیں، اب منہ دکھائی کی رسم ہوگی۔ مردان خانے سے زنیر کو بلاؤ۔ اور وہ خود کو نئے امتحان کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ وہ غالیچے پر نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے عین سامنے ملک زنیر عباسی کو بیٹھنے کو کہا گیا تو زنیر کو لگا کہ اب اس کا بھی امتحان شروع ہو چکا ہے، اور وہ یہی سب سوچتے اس کے سامنے جا بیٹھا۔ رسم کے مطابق دلہن کا گھونگھٹ اوپر کر دیا گیا تھا۔ رخساروں پر بہتے موتی بند، لرزتی پلکیں، کپکپاتے لب، وہ بے خود ہو گیا تھا، اور وہ ساری عورتیں متحیر سی اسے دیکھ رہی تھیں کہ گھونگھٹ الٹے جانے کے بعد روتی ہوئی دلہن پہلی ہی دفعہ دیکھی تھی، اور اس کی بے انتہا خوبصورتی ملک زنیر عباسی کی پسند کی وہ سب دل میں داد دینے لگی تھی۔ وہ یکٹک اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو بگڑے میک اپ اور آنسوؤں میں بھی اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ مبہوت تھا کہ شاہ تاج کی آواز پر چونکا۔ زونی بیٹا، اپنی دلہن کو بعد میں دیکھنا، سب منتظر ہیں، دلہن کی چوڑیاں اتارو تاکہ آگے کی رسمیں پوری کی جا سکیں۔ وہ بری طرح جھیپ گیا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں رشتہ دار اور گاؤں کی ہر عمر کی خواتین موجود تھی۔ اس نے آواز پر جھٹکے سے آنکھیں کھولی، اور وہ ان بھیگی آنکھوں میں ڈوبنے لگا تھا کہ ان میں ہلکورے دیتی نفرت نے سارے احساسات پر مٹی ڈال دی۔ ہاتھ آگے کرو، زونی کی دلہن بی بی شاہ تاج اپنے مخصوص سخت انداز میں بول رہی تھی، مگر وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتی بری طرح گھبراہٹ کا شکار تھی۔ تبھی بی بی شاہ تاج کے ایک اشارے پر بڑے بھائی کی بیوی اس کے برابر آ بیٹھی، اور دونوں ہاتھوں کو الگ کر کے سیدھا ہاتھ ملک زنیر کے ہاتھوں میں دیا تھا، اور کچھ دیر کی ہچکچاہٹ کے بعد اس کا کانپتا ہوا ہاتھ وہ تھام گیا تھا۔ زونی بیٹا، ایک چوڑی بھی ٹوٹنی نہیں چاہیے، شاہ تاج اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ ماں کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا، اور بہت نرمی سے درجنوں چوڑیاں اتار کر ماں کے دیے خاندانی 2 کنگن سیدھی کلائی میں اور سونے کی 4 چوڑیاں بائیں کلائی میں چڑھا دی تھیں۔ زونی، پاؤں آگے کرو، اور زنیر کی دلہن اپنے مجازی خدا کے پاؤں چھو کر کھڑی ہو جاؤ۔ اگلا حکم صادر ہوا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ لیلہ کی نگاہوں میں بے شمار شکوے تھے، جنہیں محسوس کر کے زونی ماں سے بولا، بیبے، ان سب فضول رسموں۔ مگر اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی۔ شاہ تاج نے دھیمی مگر سخت آواز میں اسے ٹوکا، بس، آگے ایک لفظ نہیں، جو کہا جا رہا ہے دونوں خاموشی سے عمل کرو۔ ان کے ڈپٹنے پر وہ خائف ہو گیا تھا، اور لیلہ نے مکانکی انداز میں اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور کھڑی ہو گئی۔ پھر کمرے میں موجود تمام خواتین کے پاس باری باری جا کر دعائیں لیں۔ اس سارے عمل میں شاہ بانو نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ان زبردستی کی رسموں سے اب لیلہ پر ذہنی اور جسمانی تھکن بڑھنے لگی تھی۔ تبھی نیا حکم جاری ہوا کہ وہ باورچی خانے میں جائے اور جا کر سوجی کا حلوہ بنا لائے۔ اس پر تو وہ جگہ سے ہل بھی نہ سکی، اور بی بی شاہ تاج کے دوبارہ کہنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تو ان کو غصہ سا آ گیا۔ کچھ کہا جا رہا ہے زنیر کی دلہن، یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے۔ باورچی خانے میں بھیجنے کو ہی تو چوڑیاں اتارنے کی رسم ادا کی گئی تھی۔ جاؤ، بڑی دلہن دیورانی کو باورچی خانے تک لے جاؤ۔ مم، مجھے حلوہ بنانا نہیں آتا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بھی رو پڑی تھی، اور زونی
بے بسی سے اس کو دیکھ رہا تھا، جس کی بات سن کر عورتوں کے منہ کھل گئے تھے تو کچھ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ حلوہ نہ صحیح، میٹھے میں جو بنانا آتا ہے وہی بنا لو، رسم تو ہر حال میں ہی ادا کرنی ہے۔ مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، وہ بے حد شرمندگی سے بولی، اور اب اسے شدت سے ماں یاد آنے لگی جو اس کو گھرداری پر توجہ دینے کو کہتی تھی، مگر اس نے کچن میں کبھی قدم رکھا ہی نہیں تھا۔ چائے جوس جیسی چیز بھی کبھی اس نے نہیں بنائی تھی، جبکہ اس کے برعکس ہانی گھرداری کے ہر ایک کام میں طاق تھی۔ چھٹیوں میں وہ کوکنگ، بیکنگ، سلائی وغیرہ کے ہی کورسز کرتی تھی۔ اسے ان سب چیزوں کا شوق تھا اور لیلا کمپیوٹر کورسز ہی کرتی تھی۔ اسے ان کاموں اور چیزوں سے کبھی دلچسپی نہیں تھی۔ ماں کہتی تھی شادی کے بعد کیا کرو گی؟ تو وہ جب سر پر پڑے گی تو کر لوں گی کہہ کر جان چھڑا لیتی تھی، کہ کہاں اندازہ تھا کہ قسمت ہر موڑ پر ہی اس کو جھکانے والی ہے۔ سسرال میں قدم رکھے محض 1.5 گھنٹہ ہی ہوا تھا اور اسے کچن میں بھیجا جا رہا تھا۔ اس کی بات پر عورتیں بھن بھن کرنے لگی تھیں۔ لو بھائی، پہلی عورت دیکھی ہے جسے کھانا ہی بنانا نہیں آتا، دور پرے کی ایک عمر رسیدہ خاتون بولی تھی۔ ارے اصغری خالہ شہر کی کڑی ہے، سارا وقت تعلیم اور فیشن میں ہی برباد کیا ہوگا، فرصتی نہ ملی ہوگی، اس طرف دھیان دے۔ ہماری بچیوں کی طرح تھوڑی ہے کہ 9 برس کی عمر سے ہی گھر کے کام کاج سکھانے شروع کر دیے جاتے ہیں، تاکہ بیٹی جب بہو بن کر سسرال میں قدم رکھے تو سسرالیوں کا پہلے ہی قدم پر دل جیت لے۔ مگر اسے زمانے کی اونچ نیچ کی خبر نہ تھی، تو اس کی ماں نے بھی کچھ نہ سکھایا۔ وہ اس اجنبی عورت کی باتیں سر جھکائے بڑے صبر سے سن رہی تھی، مگر اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ نہ سن سکی۔ آپ کو میری مما کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ روانی سے بہتے آنسو پہنچے تھے۔ شہری کڑیوں میں یہی برائی ہوتی ہے، بڑوں کی عزت تک کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہوتی ہیں۔ سسرال میں آئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں اور زبان درازی کا عالم۔ اللہ اللہ شہتاج، تم تو بری پھنسی، ساری عمر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہی خاتون طنزیہ لہجے میں بولی تھی جو ملک زنیر عباسی کے والد کی چچا زاد بہن تھی، اور انہیں پوری امید تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی خوبرو ملک زنیر عباسی کی دلہن بنے گی، کہ ایک انہی کی بیٹی ملک زنیر عباسی کے جوڑ کی تھی۔ ہاں، ہم نے بھی سمجھایا تھا کہ غیر برادری کی لڑکی نہ لاؤ۔ ملک زنیر عباسی کی نانی نے بیٹی کو گھورا تھا۔ لیلا کی ہمت اب جواب دے رہی تھی، پھر سر درد نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ تب اسے ان سب لوگوں میں زونی ہی اپنا نظر آیا اور اس نے دھیرے سے اسے مخاطب کیا۔ ملک زنیر، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ملک زنیر بھی اس نئی صورتحال پر دم بخود رہ گیا، اور وہاں موجود عورتیں مارے حیرت کے دانتوں تلے انگلیاں داب گئی تھیں کہ اتنی بے تکلفی سے شادی کے سالوں بعد بھی انہوں نے اپنے شوہر کو مخاطب نہ کیا تھا، اور نہ ہی اتنی بے باکی سے نام لیا تھا۔ شہتاج غصے سے بھڑکتی کچھ کہنے لگی تھی کہ ملک زنیر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں میں التجا لیے انہیں دیکھا تھا۔ رفیہ، دلہن کو کمرے میں لے جاؤ۔ انہوں نے اس کی التجا نظر انداز نہ کی تھی کہ ویسے بھی وہ مزید تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ دلہن کے منظر سے ہٹتے ہی مہمان عورتیں ایک ایک کر کے چلی گئی تھیں۔ خیر تو ہے تاجی، ساری زنانیاں چلی گئیں، رسمیں اتنی جلدی ختم ہو گئیں؟ بڑے ملک نے کمرے میں آتے ہی سوال کیا۔ خیر سے تماشا بن گیا ہے، سب برادری والوں کے سامنے ہمارا۔ وہ تو بھری بیٹھی تھی، جو ہوا تھا سب بتا دیا۔ بڑے ملک کے اعصاب تن گئے۔ یہ کڑی نے اچھا نہیں کیا، برادری کا معاملہ تھا۔ انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، آئندہ ایسی کوئی بات ہوئی تو اسے جان سے مار دیں گے۔ بیٹے کی محبت میں روایات توڑے، ذلت برداشت کی، بس اتنی ہی برداشت تھی ہماری۔ شہتاج نے کچھ کہنا چاہا، مگر ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے وہ کھڑے ہو گئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ شہتاج کی فکروں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ کو مجھ پر غصہ ہے، مجھ سے نفرت ہے تو اظہار بھی مجھ سے کیجیے، سزا دینی ہے تو سزا دیں، یوں سب رشتہ داروں کے سامنے آپ کو تماشا نہیں لگانا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو لیلا واش روم سے نکل رہی تھی۔ تماشا میں نے نہیں لگایا، آپ سب نے مل کر مجھے تماشا بنا دیا ہے۔ میں نے اپنے مزاج اور غصے کے باوجود وہ سب صبر سے برداشت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی مما کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مجھے بولنا پڑا، اور یہ سب آپ سے نفرت کے اظہار کے لیے نہیں، اپنی مما کے دفاع کے لیے کیا تھا۔ آپ سے نفرت کا اظہار کرنا ہوتا
تو نہ چاہتے ہوئے بھی رسمیں ادا نہ کرتی۔ وہاں کس طرح بیٹھی رہی تھی یہ تو بس میں ہی جانتی ہوں۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے تو وہ خاموش ہو گئی اور ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ زونی ایک ٹک دشمن جاں کو تکتا رہ گیا۔ وہ اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی جز بز ہو گئی تھی اور پلٹی تھی کہ اس کی کلائی تھامتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے کنگن کیوں اتار دیے؟ ہمارے ہاں شگن کے کنگن سہاگنیں نہیں اتارا کرتی۔ وہ اس کے نرم ہاتھ تھامے جذبوں سے چور لہجے میں بولا تھا اور وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ ہاں ہاتھ چھوڑے میرا، وہ منمنائی تھی، مگر اس نے کلائی کو یوں جھٹکا دیا تھا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ آئی لو یو ام لیلا، اسے حصار میں لیتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ بٹ آئی کانٹ لیو می، وہ بری طرح مچلی تھی۔ ام لیلا، میں چاہتا ہوں گزری ہر تلخی کو بھلا کر ہم ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کریں۔ اسے حصار سے آزاد کر کے بولا تھا۔ میں اپنی بے وقتی اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتی۔ ہاں کوشش ضرور کروں گی، وہ نگاہ چرا کر بولی تھی۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ بے حد تلخ ہو رہا تھا۔ لیلا جواب دیے بغیر جانے لگی تھی کہ اس نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو جکڑ لیا۔ کچھ پوچھا ہے میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ آپ ہاتھ چھوڑیں میرا، مجھے آپ کا چھونا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ اس سے زیادہ تلخی سے بولی تھی۔ کیوں اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ یہ مت بھولو نکاح میں ہو میرے۔ اور یہ بات لیلا کو تیر کی طرح لگی۔ جانتی ہوں یہ تلخ اذیت ناک حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کہ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ زبردستی نکاح پڑھوایا ہی کیوں گیا تھا۔ آپ اپنا حق ملکیت جتا سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا ملک زنیر عباسی کہ آپ ہمیشہ صرف مجھے مجبور کر سکتے ہیں، میرے دل میں کبھی کوئی مقام نہیں پا سکتے۔ رشتے نبھانے کے لیے مجھے مجبور کر سکتے ہیں، رشتے کو اہمیت دینے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ یہاں تک کا سفر کرنے سے قبل خودکشی کے ہزار منصوبے بنائے مگر عمل نہ کر سکی، اور آپ کو تو صرف میرے جسم تک رسائی ہی حاصل کرنی ہے تو کر لیجئے۔ میں کم ہمت نہ ہوتی تو خود کو آپ کے سپرد کرنے سے قبل موت کو گلے لگا لیتی، لیکن مجھے حرام موت مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ آپ اپنی ہر ایک خواہش پوری کر لیں۔ لیلا کی بات پر وہ پھٹ پڑا۔ جسم کی چاہ نہیں ہے مجھے، وگرنہ نکاح کا تردد ہی نہ کرتا۔ محبت کی ہے، عزت بنایا ہے، اسی لیے اب تک آپ کی ہر کڑوی ہتک آمیز گفتگو برداشت کرتا رہا ہوں، مگر میں آپ کے احترام میں خاموش ہوں۔ آپ پر ہوئے ظلم کا ازالہ چاہتا ہوں، اسی لیے نرمی برت رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حد سے گزر جائیں، میری توہین کریں، میری انا و غیرت کو للکاریں، مجھے بدکرداری و ہوس پرستی کا طعنہ دیں۔ اگر آپ اپنے کردار اور عزت کی بقا کے لیے ایک انچاہے رشتے میں بندھ سکتی ہیں تو میں بھی اپنی مردانگی و غیرت کی حفاظت کے لیے ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ وہ اس کے بے لچک انداز اور سرخ آنکھوں سے سہم سی گئی تھی۔ آپ تلخیوں کو بھلا کر جئیں یا سینے سے لگا کر، آئی ڈونٹ کیئر۔ آپ بس یہاں سے نہیں جا سکتی ہیں، جس حد تک گر سکتی ہیں گر جائیں، مجھے اور میرے گھر والوں کو تماشا بنا دیں، مگر رہنا پھر بھی ملک زنیر عباسی کی بیوی بن کر ہی ہوگا۔ ہاں چاہے نام نہاد بیوی ہی سہی۔ رشتوں اور روایتوں میں جکڑا ہوا ہوں، اسی لیے مجبور ہوں، وگرنہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اسی لیے اطمینان رکھیے گا، اور جو گھٹیا سوچ لفظوں سے بیان کی ہے، پہلی اور آخری بار تھی کہ میں جب آپ کی عزت کے لیے اپنے بھائی سے لڑ سکتا ہوں تو اپنی غیرت کے لیے آپ سے بھی لڑ سکتا ہوں۔ ملک زنیر نے ایک نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور لیٹ گیا۔ اس کا دماغ بری طرح کھول رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کیا سے کیا کر جاتا، اور وہ دھیمے سے مزاج کے ملک زنیر عباسی کا جارحانہ سخت روپ دیکھ کر ڈر گئی تھی، لرزتے قدموں سے بیڈ تک گئی تھی، مگر نیند تھی کہ مہربان نہ ہوئی تھی۔ اور یہی حال زونی کا بھی تھا کہ اس کے الزام پر وہ تڑپ اٹھا ہے کہ اس نے ام لیلا سے پاک سچی محبت کی تھی۔ بڑے لالا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ کے ایک قدم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ میری محبت، میری بیوی مجھ سے بدگمان ہے، مجھے لوز کریکٹر سمجھ رہی ہے۔ میں جس نے کبھی باپ دادا کی روش اختیار نہ کی، عورتوں سے راہ رسم تو کیا بات چیت کی حد تک بھی تعلق نہیں رکھا، اور میری ہی بیوی نے جو آج جوتا مارا ہے اس کی تکلیف مجھے ساری زندگی چین نہیں لینے دے گی۔
آپ نے میری محبت میں مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ وہ بڑے بھائی سے بدگمان ہونے لگا تھا کہ ان کی ضد نے ہی اسے یہ دن دکھایا تھا۔ لیلا، آپ اب ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی جو میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ وہ نہا کر واش روم سے نکلا تھا، بنا دیکھے لیلا کو تنبیہ کی اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی بڑے بھائی کی بیوی آ گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، تم نے کپڑے نہیں پہنے؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، گھر کے مرد منہ دکھائی کی رسم نہیں کر سکے تھے، وہی رسم ہوگی۔ اس کے بعد ناشتہ کیا جائے گا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں گھس گئی۔ سرخ رنگ کی گھیر والی فراک اور کھلے پائنچوں کی شلوار اس پر کافی سوٹ کر رہی تھی۔ بھاری بھاری جیولری اس نے بہت خاموشی سے پہن لی تھی، جبکہ وہ کافی نازک اور نفیس جیولری پہننے کی عادی تھی۔ سنیر کی دلہن، تم نے کنگن کیوں اتار دیے؟ ہمارے ہاں دلہا کے پہنائے کنگن دلہن کبھی نہیں اتارتی۔ شاہتاج نے اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا جیولری کے ساتھ اتار دیے تھے، میں دوبارہ پہن لیتی ہوں۔ رات ایسا ہی کچھ تو ملک زنیر عباسی نے بھی کہا تھا، اسی لیے وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ملک زنیر کو آتا دیکھ کر شاہتاج کھڑی ہوئی اور بولی، میں چلتی ہوں۔ زونی، تم دلہن کو کنگن پہنا دینا، اس کو پتہ نہیں تھا تو تم تو بتاتے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ آپ نہ جائیں کہ بڑے سب رسم کے لیے آ رہے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہتاج نے کنگن لیلا کے ہاتھ میں دیے اور زونی کی جانب اشارہ کیا۔ یہ لمحہ لیلا کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ کیسے ملک زنیر سے کہے کہ اس کو کنگن پہنا دے؟ بہرحال یہ معرکہ تو طے کرنا ہی تھا۔ شاہتاج کی موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ ذرا سا جھک کر صوفے پر آنکھیں موندے زونی کا کاندھا ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نقص سے تیار ڈری جھجکی لیلا سامنے کھڑی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور اس نے کنگن اس کے سامنے کر دیے تھے۔ زونی نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کنگن لیے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کو لگا جیسے کوئی گرم شے اسے چھو گئی ہو۔ وہ اس کو دیکھنے لگی مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سنجیدگی سے کنگن اس کی کلائی میں چڑھا دیے تھے۔ آئی تھنک آپ کو فیور۔ ابھی لیلا کا جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور وہ پہلی فرصت میں اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ ملک زنیر عباسی کے والد، چچا اور کزن آگے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جن کو اس نے سلام کیا تھا وہ ایک ایک کر کے سامنے جا کر سلام کرتی رہی اور سب نے ہی سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دی تھی۔ بڑے لالا کہاں ہیں بیبے؟ وہ نہیں آئے؟ ان چاروں میں زنیر کو بھائی کی کمی کھلی تھی۔ اسے آنے کا کہہ دیا تھا لیکن آیا کیوں نہیں؟ جاؤ دلہن، اپنے سر کے سائیں کو بلا لاؤ۔ بڑی بہو خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تبھی بڑے ملک نے لیلا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم اس حویلی کے سب سے لاڈلے فرد کی بیوی ہو۔ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تم نے یہاں کے لوگوں کو اپنا سمجھنا ہے، ہماری روایات کو سمجھنا اور ان پر چلنا ہے۔ ہمیں امید ہے ہمارے زنیر کی دلہن ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ انداز دھیما مگر اٹل تھا، جیسے وہ اسے بتا نہیں بلکہ وارننگ دے رہے ہوں۔ اتنے میں زونی کے بڑے بھائی بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ تبھی زونی نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیلا، بڑے لالا کو سلام کیجیے۔ اس کے بے لچک لہجے پر لیلا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا اور اس کے غیر معمولی سنجیدہ چہرے سے نگاہ ہٹا کر بہت آہستگی سے سلام کیا۔ اندر کا غصہ اور بیزاری انداز اور لہجے سے آیا تھی۔ جھک کر بڑے لالا سے دعائیں لیں لیلا، اس نے نیا حکم جاری کیا تھا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ کر سر تھوڑا سا جھکا دیا تھا اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سدا خوش رہو، سدا سہاگن رہو، ہو سکے تو ماضی کی تلخیوں کو بھلا دینا۔ تم اب ہماری عزت ہو، اولاد کی طرح عزیز ہو۔ جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا، زونی کو تو علم بھی نہیں تھا۔ لالا، یہ آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ آپ بھی پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ چلے، مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ کرتے ہیں چل کر۔ اور وہ دونوں بھائی ہنستے مسکراتے بڑے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور لیلا نے کمرہ خالی ہو جانے پر دوپٹہ سر سے اتار کر صوفے پر ڈالا اور خود بستر پر گر سی گئی۔ ملازمہ اس کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ انداز کھلی بغاوت تھا جو اب زونی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تبھی اس نے بڑے ملک سے کہا، ابے،
میں اسے شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ بے لگام گھوڑی اور ضدی و گھمنڈی عورت کو لگام ڈالنا جوئے شہر لانے کے مترادف ہوتا ہے، اور یہاں رہ کر وہ تماشا لگائے، برادری والوں کے سامنے آپ سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے، اس سے قبل ہی مجھے اسے شہر لے جانا چاہیے۔ وہ ناشتہ کیے بغیر اٹھا تھا اور غصے سے کھولتے باپ سے بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، رفیہ ام لیلہ کا سامان گاڑی میں فوراً رکھوا دو۔ وہ باپ کے انکار و اقرار کو سنے بغیر فیصلہ صادر کردہ روم میں آ گیا۔ وہ بیڈ پر اوندے پڑی سسک رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر سیدھی ہوئی تھی، مگر اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ شہر لے جانے والا ضروری سامان بیگ میں ٹھوسا اور اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ہچکیوں سے روتی ام لیلہ کو مخاطب کیا، آپ یہاں میرے رشتوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں مس ام لیلہ، اٹھیے، میں آپ کو شہر لے جا رہا ہوں۔ وہ رونا بھول کر اس کو دیکھنے لگی، مگر جب وہ 5 منٹ تک ٹس سے مس بھی نہ ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جکڑا۔ بھول رہی ہیں آپ شاید کہ سیدھی انگلیوں سے نہ سہی ٹیڑھی انگلیوں سے گھی مگر خوب نکالنا آتا ہے ہمیں۔ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر کے بہت کچھ باور کروایا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر نکلا۔ ہال میں سبھی موجود تھے مگر کوئی کچھ نہیں بولا اور وہ اسے لیے گیراج تک آ گیا۔ گاڑی کے اندر دھکیل کر بازو آزاد کیا اور گاڑی لاک کر دی۔ ملازمہ سے سارا سامان منگوایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بڑے ملک نے زونی کے بڑے بھائی کو اشارہ کیا اور وہ لپک کر اس کے پیچھے آئے، یار یہ تو کیا کر رہا ہے، اس گھر کی عزت کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بڑے لالا مجھے نہ روکے، میں کچھ ہی دنوں بعد چکر لگاؤں گا، ابے سے کہیے گا میں رات سے اب تک جو ہوا اس کے لیے شرمندہ ہوں اور ان کی مرضی کے بغیر جانے پر معذرت خواہ ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی تیزی سے گاڑی نکالی تھی۔ بڑے ملک اور گھر کی خواتین کے تیور بہت ہی خراب تھے۔ بڑے ملک تو اس شادی کے ہی خلاف تھے، وہ نکاح کے حق میں ہرگز نہ تھے، مگر بڑے بیٹے کی بات ماننی پڑی تھی، تبھی وہ گویا ہوئے۔ مجھے تمہاری بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، زونی رو دھو کر چپ کر جاتا، عورت کو جتنی عزت دو وہ اتنا ہی سر پر سوار ہو جاتی ہے، دیکھ لی نا اس کی ہمت، ساری برادری میں تماشا بنوا دیا۔ ابے میں زونی کا منہ دیکھ کر چپ رہا، ورنہ پیار سے نہ سہی غصے سے بات منوا لیتا۔ میں نے نرمی دکھائی تو صرف زونی کی وجہ سے، خیر وہ ابھی چلا گیا ہے، کچھ دنوں میں وہ سیٹ ہو جائے گی، وگرنہ پھر کچھ سوچیں گے۔ ان کا گرم خون کھول رہا تھا کہ وہ بھائی کی محبت میں خود کو کافی ڈیگریڈ کر چکے تھے، مگر اب مزید جھکنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ام لیلہ تمہاری تذلیل کی گئی تھی، تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا تھا، تم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر سارے حساب بے باک کر دیے ہیں، تم نے میرے والدین کی، میرے عزیز واقارب کی، اپنے سب سے بڑے مجرم میرے بھائی کی بہت اچھے سے تذلیل کی ہے۔ اور رہ گیا میں جس کے سبب تمہاری تذلیل کی گئی تھی، تو مجھ سے بھی تم اپنا بدلہ لے چکی ہو، میں اب بدلہ لینے پر آؤں تو بات بہت بڑھ جائے گی اور تمہاری سوچ کی پاسداری کرنے لگوں تو اپنے مقام سے گروں گا، لوگوں کا محبت سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ میری خاموش محبت کو رسوائی سے بچانے کی ادنا سی کوشش ہے، وگرنہ ملک زنیر عباسی اتنا بھی بے غیرت اور نامرد نہیں ہے جتنا کہ تم نے سوچ سمجھ لیا ہے۔ جسم تک رسائی ہی حاصل کرنا ہوتی تو اغوا کے بعد تم ہمارے رحم و کرم پر تھیں، لیکن میرے نزدیک مردانگی عورت کو جھکانے میں نہیں نفس کو قابو میں رکھنے میں ہے، اور تمہیں مجبور کر کے جھکنے پر مجبور کیا گیا تھا، اسی لیے میں جھکتا رہا، ہر تلخ بات و رویہ برداشت کیا، مگر اب سارے حساب بے باک ہو گئے ہیں، میں اب نہ اپنوں کی نہ اپنی تذلیل برداشت کروں گا، تمہیں میرے ساتھ نہیں رہ کر بھی رہنا ہوگا کہ ہمارے ہاں کا مرد کبھی منگیتر نہیں چھوڑتا، اور تم تو پھر میری بیوی ہو، کاغذی ہی صحیح، یہاں رہوں یا وہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، کاغذی رشتے کو روح عطا کرنا چاہو گی تو میں ہر تلخی بھلا کر تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، اور کاغذی رشتے کو ہی برقرار رکھنا چاہو گی تو یہ تم سے ایک مرد کا وعدہ رہا ام لیلہ، اس میں کمی بیشی نہ ہوگی، سامنے کمرہ ہے جا کر آرام کر لو، فی الحال یہاں کوئی نوکر نہیں ہے، مجھے آتے وقت دھیان نہ تھا، رات تک حویلی سے ملازم آ جائیں گے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا۔ وہ اسے اپنے شہر والے گھر میں لے آیا تھا، پورے راستے خاموش رہا تھا اور اب بہت رسان سے اسے سمجھا رہا تھا، اور حیران و ششدر بنی ام لیلہ اس کو کمرے سے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت لا تعلق ہو گئے تھے، ناشتہ کھانا ساتھ بیٹھ کر ایسے کھاتے جیسے اکیلے ہی کھا رہے ہوں۔ اس دن کے بعد اس نے ام لیلہ کو خود سے مخاطب نہ کیا تھا، نہ ہی اس نے یہ تردد کیا تھا، وہ دونوں اجنبی بن کر گونگے بہروں کی طرح رہ رہے تھے۔
رفیہ اور اس کی ماں رجو گاؤں سے آ گئی تھی اور وہ دونوں خاندانی ملازمائیں تھیں۔ اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ کہنا ہوتا تو رفیہ ہی پیغام رسائی کرتی، جیسے وہ رفیہ کے ذریعے ہی میکے جانے کا پیغام پہنچا دیتی تھی اور اسی کے ذریعے یونیورسٹی جوائن کرنے کا اس نے عندیہ دیا تھا، اور اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ایک ماہ پلک جھپکتے میں گزر گیا اور اس کے امتحانات شروع ہو گئے، جبکہ وہ خود تو یونیورسٹی جا ہی نہیں رہا تھا کہ فرسٹ سیمسٹر کے پیپر بھی نہیں دیے تھے۔ نئے سال پر فرسٹ سیمسٹر کی نئی سرے سے کلاسز لے کر ایگزامز دینے کا ارادہ تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی جامعہ چلی جاتی تھی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا اور وہ سادگی سے گلابی کاٹن کے سوٹ میں بڑی عجلت میں ڈائننگ ہال میں آئی تھی اور بیٹھے بغیر جوس کا گلاس اٹھا کر کھٹاکھٹ چڑھا گئی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ رفیہ نے لیلا کو بیگ اٹھائے دیکھ کر پوچھا۔ جامعہ جا رہی ہوں، پیپر ہے میرا۔ وحید سے کہو گاڑی نکالے، میں آلریڈی لیٹ ہو چکی ہوں۔ کلاس واپس رکھتے ہوئے بولی تھی۔ بیگم صاحبہ، ابا تو نہیں ہے؟ رضیہ منمنائی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ مجھے جامعہ جانا ہوتا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے وہ؟ زونی جو واک کر کے گھر میں داخل ہو رہا تھا، شور سن کر دروازے پر ہی رک گیا۔ اس کے لال بھوکا چہرے پر نظر پڑی تو معاملہ سمجھ گیا، تبھی نرمی سے بولا، رجو رات سیڑھیوں سے گر گئی تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اسی لیے وحید ہاسپٹل میں ہے۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کئی دنوں کے بعد ان کے درمیان پہلی بات ہوئی تھی۔ زونی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا اور وہ بھی بیگ اور فائل اٹھاتی باہر نکل آئی۔ پورے راستے ان کے درمیان خاموشی رہی۔ جامعہ پہنچ کر وہ شکریہ کہہ کر تیزی سے گاڑی سے اتر گئی۔ کچھ دور جا کر زونی کی نگاہ فائل پر پڑی جو وہ گاڑی میں ہی بھول گئی تھی۔ کچھ دور جا کر لیلا کو فائل کا دھیان آیا اور وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اتنے میں سامنے سے ہانی آتی نظر آئی اور وہ لیلا کی روتی شکل دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا لیلا؟ یار میں فائل گاڑی میں بھول گئی۔ سر تو پیپر شروع ہونے سے پہلے اسائنمنٹ لیتے ہیں، بعد میں تو وہ کسی قیمت پر نہیں لیں گے۔ اس کے بعد آنسو گرنے لگے تھے۔ گاڑی میں ہی بھولی ہونا، زنیر بھائی کو فون کر کے کہہ دو، وہ دے جائیں گے۔ اس کی پریشانی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے ان کا نمبر نہیں معلوم۔ ہانی حیران ہی رہ گئی۔ کیا تمہیں زنیر بھائی کا سیل فون نمبر تک معلوم نہیں؟ گھر پر ہی کال؟ مجھے گھر کا بھی نمبر معلوم نہیں ہے۔ اسائنمنٹ جمع نہیں کروایا تو میں تو فیل ہی ہو جاؤں گی۔ ہانی کو اس کی شادی شدہ زندگی میں گڑبڑ تو لگتی تھی، مگر وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کرتی تھی اور ابھی تو ان باتوں کے لیے نہ وقت تھا نہ ہی جگہ مناسب تھی۔ سر کو آتے دیکھا تو اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ فیل تو ہونا ہی ہے، میں پیپر بھی نہیں دے رہی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی، تبھی سامنے سے زنیر آتا نظر آیا اور اس کے ہاتھ میں لیلا کی فائل تھی۔ آگے بڑھ کر لیلا کو فائل تھمائی اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ تشکر بھی تھا جو زنیر نے محسوس کیا، مگر انجان بنا رہا۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ ہانی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی خاموشی اور لاتعلقی میں 7 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ گزرے ماہ میں 3 سے 4 بار حویلی کا چکر لگا آیا تھا۔ نہ لیلا سے چلنے کو کہا تھا، نہ کوئی خواہش تھی۔ بڑے ملک نے بہو کے بارے میں دریافت کیا تھا تو وہ بولا، وقت جیسا گزر رہا ہے گزرنے دیں، ایک وقت ایسا آئے گا وہ خود چل کر یہاں آئے گی۔ بس آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس کی ہر بدتمیزی کو معاف کر کے کھلے دل سے اسے صرف میری اور میری خوشیوں کے لیے قبول کر لیجیے گا۔ وہ جیسی بھی ہے میری محبت، میری بیوی ہے اور میں اس کا کبھی برا نہیں چاہوں گا، نہ ہی اسے دکھی دیکھ سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ میری خوشی کا خیال رکھیں گے۔ اس نے وقت سے پہلے ہی باپ اور گھر والوں کو بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ لیلا آج کل میکے میں تھی اور زنیر باپ کی خرابی طبیعت کا سن کر کل سے ہی گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس نے سسر کی ناسازی طبیعت کا سن کر بھی جانے کو نہیں کہا۔ اس کی بے حسی پر تاؤ تو آیا مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ وہ تقریباً 1 ہفتے بعد گاؤں سے آیا تھا کہ اس کی یونیورسٹی کا خرچ ہو رہا تھا۔ 1 سال پہلے ہی ضائع ہو چکا تھا، اسی لیے وہ باپ کی طبیعت سنبھلتے ہی آ گیا تھا۔ 2 دن لیلا اور ہانی یونیورسٹی نہیں آئیں تو اسے تشویش ہوئی اور اس نے ملازمہ سے کہا کہ وہ لیلا کو فون کر کے گھر آنے کا کہہ دے۔ رفیہ نے فون کیا تو پتہ چلا کہ لیلا کی والدہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ زنیر ان کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچ گیا۔ ہانی بہت مشکور تھی۔ تم سے تو اچھے زنیر بھائی ہیں، تائی امی کی طبیعت کا سن کر خیریت معلوم کرنے چلے آئے، جبکہ تم زنیر بھائی کے بابا کو دیکھنے تک نہیں گئی۔ مانو نہ مانو زنیر بھائی بہت اعلیٰ ظرف ہیں جو تمہاری نافرمانیاں برداشت کر رہے ہیں، وہ مجھے اپنے حوصلے یا اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے برداشت نہیں کر رہے۔
یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے، کہ یہ ان کی غیرت کو گوارا ہی نہیں ہوگا کہ وہ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ اپنی مجبوریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے لیے اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے لیے کچھ کریں، کہ مجھے اس سے کل بھی نفرت تھی، آج بھی نفرت ہے۔ وہ ضد اور انا کی ڈور میں آج تک الجھی ہوئی تھی۔ زونی جتنی درمیانی راہ نکالنا چاہتا تھا، یہ اتنے ہی برے تیور دکھاتی تھی۔ یہ اونٹ نہ جانے کس کروٹ بیٹھے گا۔ ہانی کو بہت پریشانی تھی، تبھی اس نے زنیر کو فون کر دیا۔ زنیر بھائی، لیلا کی خود سری میں کہیں نہ کہیں آپ کی نرمی کا بھی ہاتھ ہے، مگر زندگی اس طور نہیں گزرا کرتی۔ وہ آپ کو سزا دینے کے چکر میں خود کو بھی سزا دے رہی ہے، اور ایسا کرتے کرتے وہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ اسے سنبھال لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جمود کچھ سالوں چلا تو رشتے اور محبت بھی اس جمود کا شکار ہو جائے گی۔ اپنی محبت کو پانے کی کوشش کریں۔ آپ کا ساتھی کم عقلی و ناسمجھی دکھا رہا ہے تو آپ تو عقل مندی کا ثبوت دیں، وگرنہ آپ محبت ہی نہیں، لیلا کو اور خود کو بھی کھو دیں گے۔ ہانی پورے خلوص سے زنیر کو سمجھا رہی تھی۔ وہ لیلا کو بہت اچھی طرح جو جانتی تھی۔ زنیر نے بہت غور سے ہانی کی باتیں سنی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا ہانی کی باتوں پر رد عمل دیا جائے یا خاموش رہا جائے، اور پھر اس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ اپنی محبت جیت کر دکھائے گا۔ اس کی محبت اتنی بے مول بھی نہیں ہے کہ ایک نفرت سے ہار جائے گا۔ اس نے نفرت کو شکست دینی ہے۔ کیسے، یہ اس نے بہت اچھی طرح سے سوچ لیا تھا، بس اب عمل کرنے کی دیر تھی۔ ابے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں میں حویلی میں مستقل قیام کروں۔ وہ اس کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ یہ سب اس سے کیوں کہہ رہا تھا، وہ یہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسی لیے میں کل گاؤں جا رہا ہوں، کب لوٹوں گا یہ فی الحال کہہ نہیں سکتا۔ یہاں ملازم ہوں گے تو میں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم فون کر کے کہہ دینا، خود نہ کہنا چاہو تو رفیہ کو کہہ دینا۔ وہ میکے میں وہ اکیلے رہنے کے خیال سے ہی پریشان ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے تعلقات آپس میں بہت اچھے نہیں تھے، مگر یہ تقویت تو تھی کہ وہ گھر میں موجود رہتا ہے۔ میں اکیلے یہاں نہیں رہوں گی، اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ اصلی ہٹ درمی سے بولی، مسز ملک زنیر عباسی، آپ کا گھر یہی ہے۔ میری موجودگی سے جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو غیر موجودگی سے تو پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تم کوئی ریلیشن مانتی ہی نہیں ہو تو میرے جاتے ہی میکے جانا چہ معنی وارد۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ام لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ ہاں 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 ہاں، سیدھی سی تو بات ہے، میاں کی غیر موجودگی میں تو میکے وہ بیویاں جاتی ہیں جو میاں کی ذرا سی پرواہ کر رہی ہوتی ہیں۔ میری موجودگی میں لاتعلق ہی رہتی ہو تو میری غیر موجودگی میں یہاں سے جانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کے چہرے پر خفت کی سرخی چھا گئی تھی، مگر جب بولی تو اپنے بھرپور اعتماد کے ساتھ ہی بولی تھی۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے، مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں۔ زنیر نے اس کا جملہ مکمل ہی نہیں ہونے دیا اور ہنس کر بولا، واٹ اے گڈ جوک۔ تمہیں اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے، اور اکیلے کیسے رہا جاتا ہے؟ اس نے گہرے طنز سے کہا تھا، اور وہ لب کچلنے لگی۔ رشتوں کے ہوتے ہوئے ضد و انا اور غصے میں خود کو اکیلا کر لیا ہے، اور کہتی ہو کہ اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، ابے وغیرہ کے بہت چاہنے کے باوجود میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا کہ تم میرے اپنوں کے درمیان رہنے کے قابل ہو بھی نہیں۔ تم میکے میں رہو یا یہاں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتا لب بھیجتا نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنی ہر بدتمیزی کے ساتھ آج بھی اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر بیٹھی تھی۔ زنیر حویلی چلا گیا اور وہ اپنے گھر آ گئی، مگر ایک ہفتے میں ہی وہ بری طرح عاجز آ گئی تھی، کیونکہ ماں جی کا صبح و شام یہی ایک سوال تھا، وہ اسے ساتھ کیوں نہیں لے گیا، فون کیوں نہیں کرتا، وہ یہاں کب تک رہے گی؟ جب سسر کی طبیعت خراب ہے تو اسے گاؤں جانا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اب تک اپنا بھرم رکھے ہوئی تھی، کیونکہ شادی کے بعد وہ محض 3 دن کے لیے ہی حویلی گیا تھا، کبھی 4 دن بھی نہ ہوئے تھے، اور وہ میکے اسے خود ہی چھوڑتا اور خود ہی پک کرتا تھا۔ لیلا رفیہ کے ذریعے آنے جانے کا پروگرام بتا دیتی تھی، اسی لیے سب اچھا ہے پیش کرنے میں دشواری نہ ہوئی تھی۔ اسی لیے اس کی آدھی ادھوری زندگی کا میکے میں کسی کو علم نہ تھا سوائے ہانی کے، کہ وہ ہانی سے کچھ چھپا نہیں پائی تھی۔ اوپر سے اس کا یونیورسٹی میں رویہ، وہ الجھ گئی تھی، مگر صاف اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ماں جی کو میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ماں کی باتوں اور تشویش بھری نگاہوں سے الجھی بیٹھی تھی، اسی لیے ہانی کی ہمدردی پا کر رونے لگی تھی۔ تم یہ سب تماشے کب تک جاری رکھو گی؟
تمہیں نہ اپنی پرواہ ہے، نہ اپنوں کی اور نہ ہی زنیر بھائی کی۔ تائی اماں کے سوالوں سے تم ایک ہفتے میں ہی گھبرا گئی۔ تم نے سوچا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیسے مطمئن کرتے رہے ہوں گے، تمہارے نہ جانے کا کیا ریزن دیا ہوگا۔ تم جو 1.5 سال تک منمانیاں کرتی رہیں پھر بھی اچھی کی اچھی رہیں تو صرف زنیر بھائی کی وجہ سے۔ انہوں نے تمہاری ہر بدتمیزی کے باوجود بھی تمہارا بھرم تمہارے میکے میں رکھا۔ تم نے ان کے اپنوں کو مان و عزت نہ دی، لیکن انہوں نے تمہارے لیے تمہارے اپنوں کو عزت دی۔ تم اب تک تائی اماں کے سوالوں سے اس لیے محفوظ رہی تھی کہ وہ خود تم کو یہاں چھوڑ جاتے اور لے جاتے تھے۔ اس دفعہ تم ڈرائیور کے ساتھ آئی ہو، تم نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، مگر اپنے مفاد اور بھرم کے لیے ان کو یوز خوب کیا۔ تم نے یونیورسٹی میں تم ان کو جیسے نظر انداز کرتی ہو دیکھا ہے میں نے، مگر تائی اماں کے سامنے تم کتنی نرمی سے بات کرتی ہو۔ یہ تمہارا دوغلا پن نہیں ہے تو کیا ہے لیلا؟ جو کچھ ہوا اس دن ان کی غلطی نہ تھی، مگر وجہ وہی تھے، اس لیے انہوں نے تمہاری ہر بدتمیزی کو برداشت کیا اور تم نفرت کا اظہار کرتی رہیں، مگر وہی نفرت اپنا بھرم رکھنے کو کہاں چلی جاتی ہے۔ کہاں تو تم ان کو مخاطب بھی نہیں کرتی، اور جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو تم ان کو فون تک کر لیتی ہو۔ تم انتہائی خود غرض لڑکی ہو لیلا، جس کو صرف اپنی میں عزیز ہے۔ تم نے ہر ایک شخص کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، اور تمہیں لگتا ہے جیسے تم نکاح نامے پر سائن کرنے پر مجبور تھی، وہ طلاق نامے پر سائن نہ کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے انہیں تمہیں طلاق دینے میں۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور بالفرض وہ مجبور ہیں طلاق نہیں دے سکتے، دوسری شادی تو کر ہی سکتے ہیں۔ آخر کب تک وہ یہ سب برداشت کریں گے؟ آدھے ادھورے رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، غصہ انا و غیرت میں زبان کی پاسداری کو طلاق نہیں دیں گے، مگر دوسری بیوی تو لا ہی سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بیوی تو محض کاغذی ہی ہے، اور ایک نئی ازدواجی زندگی شروع کرنے کا تو اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ شوہر کے حقوق ادا کر سکو۔ وہ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی سانس میں بہت کچھ کہہ گئی تھی، مزید کہہ رہی تھی کہ وہ چیخ پڑی تھی، ہانی مارے تذلیل کے وہ رونا بھول گئی تھی، اور چہرہ ضبط کے مارے لہو رنگ ہو رہا تھا۔ چلاؤ مت، یہی حقیقت ہے۔ وہ شوہر ہے تمہارا، تم پر جائز حقوق محفوظ رکھتا ہے، زبردستی کرنے کا بھی اختیار ہے، مگر تمہاری مرضی کا پاس رکھا، اور تم خود کو نہ جانے کیا توپ سمجھنے لگی۔ تم جو بہت اونچا ہواؤں میں اڑتی رہی ہو نا، تو صرف زنیر بھائی کی ڈھیل کی وجہ سے، وگرنہ وہ تمہارے پر کاٹ سکتے تھے۔ اور تمہیں اتنا غصہ کس بات پر رہا ہے؟ ایسا کیا غلط کہا میں نے؟ شوہر کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہوتی تو ادا کرتی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی نہ رہتی۔ وہ مزید تلخ اور بد لحاظ ہوئی تھی، کیونکہ وہ لیلا کو جانتی تھی، اور مزید جان گئی تھی کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلنے والا۔ ہانی صاحبہ، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرو یا چڑیا کی طرح، تمہیں میری تذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا تنفس بہت بڑھ گیا تھا، اور تمہیں ہر ایک کی تذلیل کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ یہ زنیر بھائی کی توہین نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نامحرم کی طرح رہتے ہیں؟ بیوی نے اتنا اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کر لیں۔ اس کے لیے بھی ملازموں کی مدد لینے پر مجبور ہیں۔ وہ ملازموں کے سامنے کتنی سبکی محسوس کرتے ہوں گے جب وہ ان کو جا کر کہتی ہوں گی کہ بیگم صاحبہ کو میکے لے جائیں۔ وہ صبح و شام کتنی ذلت سے گزرتے ہوں گے جب تم ان کے سامنے بیٹھے ہونے کے باوجود ملازمہ کو یہ کہتی ہوگی کہ اپنے صاحب سے کہہ دو مجھے میکے جانا ہے، شاپنگ پر جانا ہے۔ ان کی یہ ذلت اس وقت کتنی بڑھ جاتی ہوگی جب وہ بیوی کے بنا ہی ایک الگ کمرے میں جاتے ہوں گے۔ تم اپنے لیے اپنی ذلت و آمیز الفاظ بیان نہ کر سکیں۔